اللہ کی قسم آج ایماندار کی وجہ سے آج لوگوں کی عزت میرا عزیزو آج ان کے ایمان تقوی کی وجہ سے نہیں کی جا رہی. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا اس وقت توبہ کرنے میں جلدی کر لینا, ایمان تقوی پرہیزگاری کا دامن پکڑ لینا کہ اس وقت آدمی کی عزت اس کی شرافت سے نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے شر سے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی. اس کے ڈر اس کو کہیں نہ کہیں اڑا دینے کی وجہ سے کی جائے گی. ایمانداری سے بتاؤ اس صدی کے اندر اس سال کے اندر بلکہ پچھلے سالوں سے لے کے اب تک ہمارے اندر وہ زمانہ آ گیا کہ آج ہم آدمی کی عزت اس کی شرافت سے نہیں کرتے بلکہ اس کی روبداری سے کرتے ہیں. 4 قتل کرنے والوں کو اتنا سلام ہو رہا ہے, شیخ الحدیث کو سلام کرنے کو تیاری کوئی نہیں. گلی گلی میں ناچ گانا آ جاوے گا, اللہ اکبر. بیمار آدمی بستر پر پڑ جاوے, اسے دل کا مرض ہو جاوے, سٹر ڈال کے آ جاتا ہے, شریان نے بند آپریشن کرا کے آ جاتا ہے. میرے آپ جیسا اس کے گھر عیادت کرنے جائے, سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے. اجی یہ کیا ہو گیا جی صاحب, اجی کیا کروں, کلہ کمرے میں پڑا رہتا ہوں, بچوں نے دل بہلانے واسطے لگایا. تیرا دل یہاں تو بہل جائے گا, قبر میں جب تو وہاں پڑا ہوگا بتا تیرا دل کون بہلائے گا. اس کوٹھڑے میں بھی تو جانا کہ نہیں جانا بھائی. اس کوٹھڑے کی وحشت ناکی سے, اس کے اندھیرے سے, وہاں سے نکلنے والے سانپ بچھوؤں کے ڈر سے کملی والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. نبی کا دورہ دماد ہے, جامع القرآن ہے, 2 دھیاں نبی کی اس کے گھر کے اندر ہیں. اتنا رو رہے تھے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. کسی نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا قبر کے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے. کہ صاحب روزے والے نے یوں فرمایا تھا, قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا, یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. میں دماد رسول ہوں, 2 مرتبہ نبی کا دماد بننے کے لیے میں دولہ بن کے آیا. منبر پر ہاتھ پکڑ کے کہا تھا 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک تجھے دیتا ہے, لیکن یوں فرما دیا بلال قبر اپنی اپنی ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کی قبر میں نہیں آئے گا. قبر کے اندر اپنے اپنے لیکھے کا حساب دینا پڑے گا. کیا ارشاد نہیں فرمایا قبرستان جاؤ, جا کے رویا کرو, آخرت کو یاد کیا کرو. اگر دنیا کی محبت تمہیں اللہ کے گھر سے دور کر دے وے, نبی جی کے مبارک طریقوں سے دور کر دے وے, فرمایا جاؤ قبروں کی جا کے زیارت کیا کرو. قبروں کا پھٹا ہونا, قبروں کا آگے پیچھے ہونا, قبروں کے گڑھے دیکھ کے آیا کرو تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاوے. لیکن ہائے ری میری بدنصیبی, کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صبح چلا جائیو, 4-5 آدمی جو اصلی سگے ان کے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں تو ہوں گے, ورنہ ساری برادری خدا کی قسم میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کہہ لگا رہی ہوگی. سیدزادہ میرے عزیز ہے, یہ بزرگ عبدالشکور صاحب تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے, کیا نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا مرنے کے بعد یقین جانو مرنے والے کے گلے چھوڑ دو. یا تو قرآن خوانیوں میں 12 دے گا بریانیوں کی ختم ہو جاتی ہیں, لیکن مرنے والے کی چغلیاں اس وقت بھی ہو رہی ہوتی ہیں. انسانیت اپنے وقار سے اتنی گر جائے گی, جنازہ دینے کے لیے جب کندھا آگے کرتے ہیں, کندھا دینے کے بعد اشارے کر کے دکھاتے ہیں میرے تو درد ہونے لگ گیا, میت بڑی وزنی تھی, پتہ نہیں کون سے گناہ کا بوجھ لے کے جا رہا ہے. مالک کائنات کہتا اوہ کندھا دینے والے, اس کو تو کندھا مل گیا, خبردار اس کے عیب کو ظاہر نہ کر, ورنہ جب میں نے تیری اوقات ظاہر کر دی میں تیری اندر سے جان نکال لوں گا. یہ وقت تیرے پر نہ آ جائے, پڑا سڑ جائے, تجھے کندھا دینے والا بھی کوئی نظر نہ آئے. پیسے کی مغروری کہاں تک, تیرا دادا تیرا پیسہ یہیں چھوڑ کے گیا, تیرا پردادا یہیں چھوڑ کے گیا, تیرا خاندان چھوڑ کے گیا, اماں تیری اپنی ٹمے کانٹے سارے کے ساری چھوڑ کے گئی, بالیاں چھوڑ کے گئی, مندری چھوڑ کے گئی, پازیب چھوڑ کے گئی ہے. اگر وہ نہیں لے کے گئے تو تیرے ساتھ بھی کوئی نہیں جاوے گا. خبردار کسی غریب کو پیسے کی مغروری پر نہ ڈرائیو. اگر دنیا تجھے عزت کا عہدہ عطا فرما دے مالک کے کائنات, خبردار اپنے عہدوں کا خیال کریو, غریب کا خیال کریو, غریب کا خیال کریو, اپنی نظروں میں امیری غریبی برابر رکھیو. میں وہ خدا ہوں, اگر میں آئی پر آ گیا, مجھے تیرے پہ غصہ آ گیا, تیرے اندر کا ایک میں پینچ لا کے تو بستر پہ تجھے معذور کر کے گرا دوں گا. ساری رات پانی کا گلاس تیرے سامنے پڑا رہے گا, پکڑنے کے قابل بھی کوئی نہیں چھوڑوں گا.
دیکھنے والے تجھے دیکھ کے کہیں گے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اور تو بھی کہے گا مولا ہونتے بس کر دے، اب تو بس کر دے، مولا نہ جان کاٹ دے، تیری مہربانیاں صحیح کر دے یا اللہ، بس جو تو نے کیا میں اس پہ راضی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، خبردار میں نے نہیں کیا، یہ تو نے ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں تیرے گناہ گنانے پر آ جاؤں، تیری غلطیاں تیری انگلیوں کے پورے پہ گنانے آ جاؤ، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں تو بڑی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیتا ہوں۔ اگر میں تیرے عیبوں کو، تیرے ککرم کو پھرولنے کے اوپر آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے محلے کے اندر تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اوقات میں رہ کے چلے کر زمین کے اوپر، یہ برادری کے ترے کسی اور کو دکھائیو، رانا ہوگا اپنے گھر ہوگا، ملک ہوگا اپنے گھر ہوگا، یہاں نہیں چلا کرتی۔ اگر میں تیرے سر کے اوپر پگ باندھ سکتا ہوں تو مجھے پگڑی کے بل کو کھولنے کے اندر اتارنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ آج میرے عزیزو ہماری لپا پوتی بہت ہے، جانو لپا پوتی کیا ہوئے چہرے سنوارنے، آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے، گھر والی بھی کھڑی ہے، انڈی جردی کھڑی شیشے کے آگے، بچہ رو رو کے ہلکان ہو کے شیشے کے آگے کھڑی ہے، ساری دنیا کی بیوٹیاں، ساری دنیا کی کریمہ، اللہ دنیا کے بیوٹی پارلر میں سجنے والی، تجھے اس بیوٹی پارلر پر بھروسہ کوئی نہیں جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ عائشہ کو سجایا تھا، جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ فاطمہ کو سجایا تھا۔ خبردار منہ متھے کے بال نہ نوچے کر، اللہ کی قسم اگر منہ متھے کے بال نوچ کے کہتی ہے میں اچھی لگ رہی تو خدا کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ کہاں سے لاؤں وہ بیویاں، قیامت آ جائے گی وہ نبی کے حرم نہیں آئیں گی، وہ نبی کی بیویاں نہیں آئیں گی۔ سیدہ عائشہ حضور کے حجرے میں حضور کے بستر پہ بیٹھی ہے، جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑا ہو کر اندر آنے کی اجازت لے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سا دوپٹہ تیرا سر سے سرک گیا، اسے ذرا سر کے اوپر ڈال کے اپنے بالوں کو چھپا لے۔ جبرائیل بھی تیرے دوپٹے کی غیرت کا خیال کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یا تو گھر کا کوڑا ڈالنے کے لیے تیری میرے گھر والی جاوے گی، دودھ لینے کے لیے تیری میری امی، دہی لینے کے لیے تیری میری امی، سبزی لینے کے لیے، بجلی کے بل پلانے کے لیے تیری امی جائے گی، میری جائے گی۔ بتا میرے چاند میرے پیار، ہماری غیرت کہاں باقی رہتی ہے؟ سودا لینے کے لیے چلے جاؤ، تیرے میرے سے پوچھے گا چاچی کہاں ہے؟ آج چاچی کوئی نہیں آئی۔ خالہ کہاں چلی گئی؟ آج خالہ 4-5 دن سے نظر نہیں آ رہی۔ بیٹے کو ماں کا اتنا خیال نہیں جتنا سبزی والے کو خالہ کا خیال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اذان سن کر خدا کو دھوکہ دے کے چلے گئے۔ میسیج میرے عزیزوں کتنا بڑا تھا، موبائل فون ہے نا، اس میں اچانک میسیج آ جاوے کہ تیرے موبائل میں سے تیرے بیلنس میں سے 5 روپے کاٹ لیے گئے، فون اٹھ کے بیٹھ جائے گا، یا کیا ہویا؟ میں نے تو کوئی سم بھی نہیں ڈال رکھی، کوئی گانا میوزک بھی لگا رکھا، اب دادا پاکی لگا رکھا کہ مجھے بیٹے مجھے کیا پتا ہو، یا بٹن دبا دوں یا بٹن دبا دوں۔ 5 روپے کا نقصان ہو جائے نیند چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ 5 نمازوں کے سجدے کا نقصان کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کمی پیشی اللہ معاف فرما، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا جس نے 5 نمازیں چھوڑ دی سمجھ لو ایسا سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا، کھلے میدان میں کیلا کھڑا رہ گیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر صبح صبح خدا کے آگے منڈی ٹیک کے دکھا دیتا، سر جھکا کے دکھا دیتا، رب اکبر کی قسم ہے جو تیرے مقدروں کا تھا خدا تیرے قدموں میں لا کے بچھا دیتا۔ بھاگتا پھر رہا ہے گھر کے سامنے، اللہ کے گھر کا دروازہ بار بار کہا جا رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
اٹھ جا آ جا بھلائی لے جا، الصلاۃ خیر من النوم، 6 گھنٹے سلائے میں نے تجھے ڈسٹرب نہیں کیا، مچھر کو کاٹیوں نہ، مکھی کو اس کے کان ماں کے بن بنائیو، کیڑیاں تیرے پر چڑھتی رہی، تیری چرپائی کے ارد گھومتی رہی، خبردار کسی کیڑی کو تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ جب میں نے تجھے ساری رات سلایا اور نیند بھی تو میں نے دی تھی، جب میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، بتا تو اٹھ کے میرے دربار میں کیوں نہیں آیا؟ ایک روٹی کی بھوک تھی، میں نے 12 چگیری کے اندر لا کے رکھ دی، بتا میں نے تیرا ہاتھ روکا؟ ایک شوربے کی پلیٹ کی طلب تھی، میں نے پوری ہنڈی تیرے اگے لا کے رکھ دی۔ ایک پانی کے گلاس کی طلب تھی، میں نے پوری پانی ٹنکی کی بھر کے جگ تیرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ ایک 4 میٹر کے کپڑے سے تیرا تن چھپ جایا کرتا تھا، میں نے 20 جوڑے تیری الماری میں لا کے سجا کے رکھ دیے۔ اسپن کی چپلی تیرے پیر میں اتنی کافی تھی، 10 جوڑے، بتا میں نے تیرے دروازے پر تجھے روزانہ 100 روپے کی ضرورت 1000 روپے کے نوٹ کرارے تیری پرس میں لا کے رکھ دیے۔ اوے میرے بندے، جب تو نے مانگا میں نے انکار نہیں کیا، جب میں مانگتا ہوں بتا تو کیوں میرا انکار کرتا ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور میرا بندہ، میں تیرے پاس سے تیرا بندہ میرا بندہ گزرے، تو اسے دیکھ کے ہلو ہائے نہ کرے، حال حوال نہ پوچھے، وہ کہندا یار کیا بات ہے، تو نے میری قدر ہی کوئی نہیں کی، تو نے میرا احترام نہیں کیا، اپنے باپ دادے سے پوچھ میرے تیرے پر کتنے بڑے احسان ہیں۔ اللہ سائیں بھی فرماتا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ اے میرا کھا کر پیچھے ہاتھ صاف کر کے جانے والے، اللہ اکبر، تو بیوی بچوں کو تو پہچان گیا، رزق دینے والے موت حیات کے مالک کو آج تک نہ پہچان سکا ہے۔ میں وہی ہوں جس کے نام کے تعویذ تو نے دکانوں میں لگا رکھے، واللہ خیر الرازقین، میں وہی رب ہوں جس کے قرآن کی آیتیں تو نے دکانوں میں سجا رکھی ہیں۔ تجھے قرآن تو سمجھ آ گیا، قرآن اتارنے والا رب تجھے سمجھ کوئی نہیں آیا ہے، جا پھر تیری میری بغاوت ہے، تیری میری دشمنی کا اعلان ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، برادری لے آ، 1 لاکھ ووٹ لے کے MP بننے والے سارے ووٹروں کو بلاؤں گا، تیرے تائے چاچے ننیال ددیات کو بلاؤں گا، تیرے وہ جگری یاروں کو بلاؤں گا جن کا نام تو نے دل کا نشان بنا کر تذاب پھینک کر، دل کا اور ایرو کا نشان بنا کر جس کا HBD تو نے لکھ رکھا ہے، میں تیرے اس یار کو بلاؤں گا، یہ وہ یار ہے، آج میں سے جہنم میں پھینک رہا ہوں، بچاؤ مجھے، میری کبریائی کی قسم ہے، سفارش کرنی تو دور کی بات ہے میدان محشر میں، اس وقت جب میں تجھے جہنم میں پھینکوں گا تیری طرف منہ پھیرنے کو تیار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بچ جا، چھوڑی جھوٹی محبتیں۔ 30 سال سے تیری ہم سفر تیرے بستر پہ تیرے ساتھ سونے والی، تو اٹھاوے وہ اٹھ جاوے، تو لٹاوے وہ لیٹ جاوے، تو چائے مانگے وہ چائے دے وے، تو پانی مانگے وہ پانی دے وے، صبح سے شام تک تیرے بچوں کی راکھی کرے۔ یہ بیوی خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ بیٹھ جانتی سے 9 مہینے کوکھ میں اٹھانے والی ماں، اللہ کی رحمت کا دنیا کے اندر روح، یہ ماں بھی قیامت کی تیرے سے منہ پھیر کے بھاگ جاوے گی، تیرا ابا بھی نہیں دوڑے گا، تیرا ابا بھی تیرے پاس نہیں آوے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، آوے گا جناب تیرا رب، اللہ اکبر، دوڑے لگ جائیں گے اس وقت، فرشتے بھی کر کے جھک، جبرائیل بھی، سارے فرشتے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، بڑے بڑے عبدالحنان جیسوں کی بولتی میں بند کر کے رکھ دوں گا، شعلے بیان بھی شیریں زبان سارے سارے میرے سامنے کھڑے ہو کے تھر تھر کانپنے لگیں گے۔ دنیا پر تبصرے کرنے والے تو دور کی بات ہے، تراویح میں قرآن پڑھنے والے بھی خاموش ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لا یتکلمون، جرت نہیں ہوگی میرے آگے کوئی پر بھی مار سکے، اللہ منازل، جس پر میں نے رحم فرما دیا، جسے میں نے کہا بول وہ بولے گا، ورنہ میں بڑوں بڑوں کی زبانوں کو گرہ باندھ کے رکھ دوں گا۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، آئے پھر اس وقت بول لے، جب لاویں گے جہنم کو گھسیٹ کر، ہوکے مارتی چگاڑے مارتی آوے گی، میرے کہاں ہے میرے کہاں ہے، منڈی باہر نکلے گی، اونٹ کی طرح گردن باہر نکلے گی، جو جہنمی ہوں گے ان کے گردنوں پہ بڑکا مار مار کے اٹھا اٹھا کے جہنم میں لے جاوے گی، سارے جہنمی پیٹ میں جہنم کے چلے جائیں گے، پھر بھی کہے گی حل من مزید حل من مزید، اور دو میرا کلیجہ نہیں بھرا۔ یوم یکشف عن ساق، جب مالک اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، چپ کر،
جاویں گے جہنم کی طرف، امی نہیں روئے گی، بھائی نہیں روئے گا، رشتہ دار نہیں روئیں گے، آسمان کے ملائکہ دھاڑے مار مار کے روئیں گے۔ امی کو دیکھے گا منہ میں انگلی باڑ کے کھڑی ہے، باپ بھی دانت کرے رہے ہیں، رشتہ دار بیوی بچے سارے اللہ اکبر نفسی نفسی کر رہے ہیں۔ پوچھے گا مالک رونے کی آواز کس کی؟ میرے تائے چاچے کی، میرے سسرال ننیال کی۔ نہیں نہیں، آج تجھے جہنم میں جاتا دیکھ کے فرشتے بھی چگاڑے مار رہے ہیں۔ الہ العالمین، یہ فرشتے مجھے دیکھ کر کیوں چگاڑے مار رہے ہیں؟ اللہ صحیح فرمائیں گے ان فرشتوں سے خود پوچھ لو۔ وہ فرشتے کہیں گے ہم تو اس لیے رو رہے، شرم ہی تم کو نہیں آتی، کس کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ نسبت تمہاری کیا، تعلق تمہارا کیا، تمہارا نبی کون؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کس کا کلمہ پڑھ کے آئے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب معراج پر بلایا سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ کا جب سامنے بٹھایا فرمایا یا حبیبی یا محمد، اللہ زمین سے آسمان پر اٹھایا، بے عبد کہہ دیا، جب سامنے بٹھا دیا تو یا حبیبی، او میرے پیارے، او میرے پیارے۔ جب یار کی یاری عروج پر آ جاتی ہے، عاشق معشوق سامنے ہوتے ہیں، پھر نام بھی بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں۔ کبھی سونا کہا جاتا ہے، کبھی مٹھڑا کہا جاتا ہے، کبھی لاڈلا کہا جاتا ہے، کبھی لاڈو کہا جاتی ہے۔ یہ پیار کے نام ہیں، ان کی بے شک معنی کوئی نہیں۔ یا حبیبی، یوں حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آنکھیں اٹھائی، نور کی تجلیاں سامنے آئی، فرمایا میرا حبیب اگر آج ہم آپ کو کچھ دے دیں آپ پریشان تو نہیں ہوں گے، آپ کے دل پر بار تو نہیں آئے گا؟ یا اللہ آپ دیں، دل پہ بار کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا اگر آج آپ کی امت کو تحفہ دے دیں تو آپ کی امت کے دل پہ بار تو نہیں آئے گا؟ کہ نہیں آئے گا۔ کہ پھر میرا حبیب سن لے، جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا پہلے نبی تھا آج خاتم النبیین بنا دیا ہے، پہلے صرف امت تھی آج اس کی برکت سے اس امت کو تمام امتوں کی سردار بنا دیا۔ یہ وہاں پر تحفہ ملا، ہم نہ قدرے پٹھان پٹھانوں سے، ملک ملک سے، ملک ملک سے، ارائی ارائی سے، کمبو کمبو سے، بٹ بٹ سے، جٹ جٹ سے، رانا رانے سے، اس وجہ سے لڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو برادری اس لیے بنائی تھی تاکہ ایک دوسرے کا احساس کر سکو، ایک دوسرے کا پہچان کر سکو۔ ہم نے تو اونچ نیچ ایک نمبر دو نمبر نہیں بنائی تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مال نہیں دیکھا جاتا، دلوں کی صفائی کو دیکھا جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری کو دیکھا جاتا ہے۔ آج چاند ہمارا نل صاف ہے، چہرہ ہمارا صاف ہے، ہم سید بھی کہلا رہے، ہم عبدالحنان صدیقی نقشبندی ترمذی مجددی قادری چشتی کہلا رہے، لیکن اندر کی ٹینکی ہماری اس وقت خراب ہو چکی ہے۔ میرے عزیزو 1000 روپے کا نل کا سٹ لگا ہو، یوں کر کے ٹونٹی کھول لو، پانی اول تو آوے نا، اگر آوے گا تو گدلا گدلا آوے، کسلا کسلا آوے، تو میرے عزیزو ٹوٹی بیکار ہے، شاور بیکار ہے، 10,000 کا سیٹ بیکار ہے۔ یہ اوپر پلاسٹک کی ٹنکی پر نظر جاوے گی تو ٹنکی صاف ہونے والی ہے، ٹنکی صاف ہونے والی ہے، اس کی صفائی کے لیے تیزاب لایا جائے گا، جونا لایا جائے گا، ٹنکی میں کوئی بڑھے گا جو ہاتھ پھیر کے ٹنکی کو صاف کرے گا، زنگ اتارے گا، کسیلا پن اتارے گا، وہاں سے ریت مٹی گارا جانور مرا اتارے گا، نکال لے گا، پھر جب پاک صاف کر کے ٹنکی بھرے گا تو اللہ کی قسم جو کروڑ روپے 1000 روپے کا سیٹ ہے اس کی تو دور کی بات ہے، جو لکڑی کی کلی سی بنا کے نل کے اندر ٹھوک رکھی ہے اس وقت اس کی بھی قیمت بڑھ جائے گی کہ پانی صاف ہے، پانی صاف ہے۔ اسی طریقے سے میرے چاند آج ہمارا چہرہ، آج ہمارا گھر، آج ہمارا مکان، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اندر کی ٹینکی کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ جب ٹینکی صاف ہو گئی تو لا کالے رنگ کا بلال بھی جنت کا وارث بن جائے گا۔ جب ٹینکی وارث بن ہو گئی، جب ٹینکی صاف ہو گئی تو حنظلہ زمین پہ شہید ہوگا، آسمانوں پر غسل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ٹینکی صاف کرنے کی دیر ہے، آج ہماری نمازوں کا مزہ، آج ہمارے سجدوں کا نور، آج ہمارے حلال کی کمائی کا، آج ہماری چیزوں کا ہمیں ذائقہ اس لیے محسوس نہیں ہو رہا۔ ذکر کے حلقے خانقاہیں آباد ہیں، آستانے آباد ہیں، نماز ذکر اذکار، ہر مسجد میں درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تعلیم بالغاہ ہیں، 6 سے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن دین میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اندر ہماری ٹینکی بڑی خراب پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔
جیسے چہرے کی صفائی کے لیے بیوٹی پارلر میں جایا جاتا ہے، ٹنکی کی صفائی کے لیے کسی اللہ والے کے قدموں میں جایا جاتا ہے۔ کوئی ایسی خانقاہ تلاش کرو جو لڑکے کا لڑکی نہیں بنا ہے، جو جادو ٹونے کا اثر نہیں کرے۔ ایسی خانقاہ کے اندر کوئی ایسا فقیر تلاش کرو جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کا کردار دیکھو تو سونا مصطفیٰ یاد آ جائے۔ حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ نقشبندی مجددی اللہ غنی، جنہیں 4 لفظ بھی پڑھنے سکول کے کوئی نہیں آتے تھے، ایک تامد، ایک کرتا، ایک رومال سر پہ بندھا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کی خدمت میں ایک مرید آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں، اس دل کو اللہ اللہ کے نام سے، اس کے ذکر سے گرما دے۔ تہجد کے وقت اٹھایا، فرمایا فقیرہ تہجد پکڑ کھیتوں میں میرے ساتھ آ جا۔ فقیر نے تہجد میں دیر کر دی، اللہ اکبر، آپ کھیتوں میں چلے گئے اور آپ جاتے ہوئے کہہ گئے یہ بیل بندھے ہوئے انہیں کھیتوں میں لے آنا، ہل جوت کر۔ جب تہجد سے فارغ ہوئے فقیر اپنے کھیتوں کے اندر حضرت جی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے۔ اتنے میں آپ کا مرید بیل کو کھلوں میں جوت کے لے کے آیا تو سامنے والے، یہ رستہ دور تھا، سامنے سے لے کے آیا کہ اللہ والے کی خدمت میں جلدی چلا جاؤں گا۔ کسی کے کھیت میں سے کسی کے کھیت میں حضرت کے بیل کو باڑ دیا، اس کے پیر بیلوں کے بیل کسی کے کھیت کی مٹی میں بھر گئے تو آپ نے دور سے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا فقیرہ تباہی ہو گئی، تو اللہ اللہ سیکھنے آیا تھا، تو مجھے حرام رزق کھلا کر حرام موت مارنا چاہتا ہے، اتھیں کھڑا ہو جا۔ وہیں کھڑے ہو گئے، دوڑے گئے، اپنے سر سے رومال اتارا، دوسرے کے کھیت میں سے بیل کو نکالا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اپنے بیلوں کے پیروں کو کھروں کو صاف کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا اس کے کھیت کی مٹی جو میری نہیں دوسرے کی ہے، میرے کھیت کی مٹی میں آ کے مل جائے گی، اس سے جو فصل اگے گی اللہ اکبر اس میں حرام شامل ہو جائے گا۔ محمد خواجہ فضل علی قریشی کے منہ میں حرام چلا گیا تو مرتے وقت زبان سے کلمہ طیبہ سین لیا جائے گا۔ مولانا سید احمد صاحب احمد پور شرقیہ والے، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، میں اس لیے اللہ والوں کا ذکر کر رہا ہوں، خدا پاک کی قسم جن کا فیض اللہ اللہ کا پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر، فقیر جو آپ کے لنگر خانے کا لانگری تھا، اتنا بڑا وقت کا مجدد، جیسے ہی میرے عزیزو مسکین پور کا اجتماع ختم ہوتا ہے سارے اللہ والے احمد پور شرقیہ چلے جاتے ہیں، 5 اللہ والے وہاں پتہ نہیں 4 آرام فرما رہے ہیں، ان میں مولانا سید احمد صاحب بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت کے لنگر خانے کے لانگری تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، جن کا تقوی حلال حرام کی پہچان کروا دیا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کھانا آ گیا ہے، روٹی سالن جو بھی آگے آ کے رکھ دا، آپ لانگری سے کہتے ہیں فقیرہ روٹی تو پوچھئے ہی حلال دی کہ حرام دی، آٹے تو پوچھئے حلال دا حرام دا، گوشت سالن پوچھا حلال ہے حرام۔ اللہ اکبر کا جی میں سارے کو پوچھا سالن روٹی ہر چیز سے پوچھا حلال کی، آپ نے پھر بھی روٹی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت کھاؤں دے کیوں نہیں کھاؤ؟ فرمایا پانی تو پوچھے ہی حلال دا کہ حرام دا، ہاں پانی تو حضرت پوچھنا بھول گیا، کہاں سے بھرا؟ کہ سامنے کنواں چل رہا ہے، اللہ اکبر وہاں سے میں پانی بھر کے لایا۔ فرمایا اٹھ میرے ساتھ چل۔ جب پہنچے تو اللہ اکبر وہ ایک چکرا سا چلے کرتا تھا، اس کے اندر جو میرے عزیز وہ چھوٹی چھوٹی گھاگریں سی ہوا کرتی تھی، آج بھی پرانے وقتوں کے اندر ہے، وہ چرخہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ گھاگر میرے عزیزو یوں اوپر سے جاتی نیچے واپس زمین پہ لگ کے آتی، وہاں جانور نے گوبر کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر، گھاگر کا پانی نیچے گرتا، دوسری گھاگر نیچے کو ہو کے اس کے پانی کو پانی میں لے کے آ جاتی۔ کہ حضرت یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا تبھی تو میں نے کہا تھا گوشت بھی حلال کا، چاول بھی حلال کے، آٹا بھی حلال کا، یہ گھاگر کے ساتھ گوبر ٹکرایا، پانی ناپاک ہو گیا، اس نے سارے کھانے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کوئی بھی تو میرا عزیز اور رحم نہیں کرتا۔ ہسپتال کے اندر چلے جاؤ، کروڑوں روپیہ دے کر کوئی ڈاکٹر بیٹھا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کروڑوں روپیہ لگا کر ڈاکٹر بنایا، باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں تو سال کے اندر ہی پورا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں خدا خوفی کر کے ڈاکٹری کرے، خدا کی قسم قیامت کے دن شیخ الحدیث سے پہلے جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔
یا تو ڈاکٹر کے پاس ڈسٹریبیوٹر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری دوائی بیچو، ہم آپ کو امریکہ کی سیر کرائیں گے، ہم آپ کی دکان آپ کے کلینک میں کلر کرا دیں گے۔ یہ ڈاکٹر تیرا میرا مسیحا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، شربت بیچنے والا جس نے اپنی دکان پر رکھ رکھا ہے، ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 10,000 روپے جرمانہ دیا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ بھی قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا۔ سودا لینے والا کہتا ہے کہ گاہک اندھا ہو جائے، گاہک کہتا ہے کہ مالک اندھا ہو جائے۔ میرے عزیزو بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ اپنے دل کا، اپنے کس کے ہاتھ پہ لو تلاش کروں؟ پھر میں یہ کہہ کے مجبور ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پتہ نہیں ہوا پڑا کچھ۔ فَعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ کس کے لیے حکم آیا؟ میرا نبی در گزر سے کام لے لیا کر۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو دھی بیٹی بہن ماں کی تمیز نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے کرم فرمایا۔ ایک جگہ قرآن و دعا لوگ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رحمتی تو ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ رحمتی تو خدا کی آج بچے کچھ پھر رہے ہیں۔ مالک کائنات نے ملک کا 70% حصہ پانی میں ڈبو کے دکھا دیا۔ لوگ اپنے ماں باپ کے جنازے لے کے کھڑے ہیں، انہیں دفنانے کے لیے مٹی خشک نہیں مل رہی۔ مالک کہتا اب تو توبہ کر لو، اگر 70% زمین کا میں تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہوں تو 30% حصہ بھی میرے قبضے سے باہر کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، سیلاب آیا، کتنوں نے رجوع کیا، کتنوں نے توبہ کی، کتنی مسجدیں بھری، اجڑی تو پہلے ہی مسجدیں تھی۔ ایسی کارگزاریاں سیلاب زدہ علاقوں کی آ رہی ہیں۔ لوگ کی کہتے ہیں پہلے تے کدی مسیحتے وڑ جاندے ساؤں واڑ کے بکھا۔ پچھلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا، حالت کفر میں بڑھ جانے کی وجہ سے آیا۔ اس قوم پر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ گناہ چوری سینہ زوری وجہ سے آ رہا ہے۔ گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ گناہ کر کے اتراتے ہیں۔ جس زمین پر بیٹھے ہو، رب اکبر کی قسم ہے، یہ زمین بھی بار بار کہتی ہے اللہ حکم تو دے، اللہ میں سے اٹھنے سے پہلے لقمہ ہی بنا لوں، اس کا ظاہر باطن نظر ہی کوئی نہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں تجھے حکم دیتا، اس کا کچھ من نکال دیتی، لیکن میں کیا کروں، میرا حبیب ان کے لیے رو رو کے وعدہ کر کے چلا گیا ہے، کہہ گیا اللہ انہیں اکٹھے ہلاک نہ کرنا۔ میں کہا محبوبہ ٹھیک ہے، جو تیری مرضی، کیونکہ میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا تھا۔ طائف کی گلیوں میں مارے پڑی، اس نے رو کے دکھایا، میں نے نیند شکری نہ کی۔ بیٹیوں دو دیوں والوں نمانیوں والوں، بیٹیاں سانجی ہوا کرتی ہیں۔ یار میرے عزیزو، برات دروازے سے واپس مڑ جائے، آج بابا تو یوں ہی مر جاتا ہے۔ نبی کی 2 بیٹیوں کا رشتے کا انکار کر کر حضور کے جو داماد بننے والے تھے وہ منہ پر آ کے کہہ دے ہمیں تمہاری بیٹی اچھی نہیں لگتی، بلکہ ایک نے تو اتنی گستاخی کی کہ حضور کے سامنے زمین پر تھوک دیا۔ اللہ کے نبی نے یوں کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور 2 آنسو میرے نبی پاک کے چہرے پہ گرے، فرمایا جنگل کے درندوں، آج میرے محمد کا دل مرجھا گیا۔ اللہ دو آنسو جس سے برداشت نہیں ہوتے، اور ساری رات سجدے میں اللہ اکبر رو کے گیا، اس کی امت کو اکٹھے کیسے تباہ کرے گا۔ فرمایا چلو، وہ تو نبی کی عزت کی غیرت کھاتا ہے، تم بھی تو اس کی غیرت کی شرم کھا لو۔ فرشتے عذاب کا پروانہ زمین پہ لاتے لاتے تھک گئے، لیکن جن پر عذاب آ رہا ہے وہ آج تک گناہ سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ کیا اس امت نے بھی زمانہ دیکھنا تھا کہ بھائی کے مرنے کی بات تائے چاچے بھائی کی بیٹی کی عزت کو نالام کریں گے؟ اگر اس کا رشتہ ہو جائے، مٹھائی کے 4 لڈو بیوہ بہبی کے گھر سے تیرے گھر آ جائیں تو سیدھا ڈائریکٹ سسرال فون کرے گا، بھائی ہماری ذمہ داری کوئی نہیں، رشتہ کرنے سے پہلے ہمارے سے تو پوچھ لیا ہوتا، کل کو ہمیں گلا نہ کریو۔ بس اتنا کہہ کے فون بند کر کر اجڑی بیٹیوں کے گھروں کو اور اجاڑنے والوں، کیوں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ برات دروازے پر 200 آدمیوں کی آئی بیٹھی، نکاح ہو چکا، رخصتی دودھ پلائی کے وقت پھپھی بھتیجی کے بارے میں کہہ رہی ہے بس بھی بوب تو اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ سسرال والوں سن لیا، کاننا پھسی کر کے کہنے لگے پھپھی کچھ کہہ رہی، اجی کیا کہہ رہی، بس 12 میں رکھ بی اب نہ کچھ کرب تو سب کچھ ہو گیا۔ اس 2 جملوں نے ساری زندگی کے لیے بھتیجی کو سسرال میں جھکا کے رکھ دیا۔
زکات بھی جہیز بھی، زکات کے پیسوں پر بتیجی بھانجی کو روٹی جتلا جتلا کے دینے والوں، اللہ اکبر، بوئے پہ برات آ کے بیٹھ گئی، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے اجی کو کبھی پیشی ہو تو رہا ہے، اس کا باپ تو مر گیا تھا، سارا ذمہ داری میرے پر تھی، میں کیا کروں، اپنی بچیوں کو دیکھوں کہ نہ دیکھوں، میں نے خدا تر سکھا کے بیاہ دی، اللہ اکبر، میں نے سارا انتظام کر دیا، اجی کوئی کمی رہ گئی ہو تو کوئی بات نہیں، جان جان کے ٹیبلوں پہ جا کے جتلا دے گا کہ سارا انتظام میں نے کیا۔ میں نے سسرال میں ایک بچی کو دیکھا، سکڑی سکڑی انگڑی انگڑی، روٹی بھی پوری نہ کھاوے، جھکی جھکی رہے، میں نے کہا بیٹی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ، کیا بات ہے؟ نا جس دن لال جوڑا میں نے پہنا تھا اس دن میرے سگے چاچے نے برات کے سامنے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ آج تک سسرال میں وہ دکھانے کے قابل ہی کوئی نہیں چھوڑا۔ مسجدوں میں اعلان کر کر کے کہتے ہو فلانی کی دھی کا جہیز آ کے دیکھ لو، ایک چھلی بیچنے والا اپنے گھر گیا اور جا کے گھر کے اندر اس نے بلب ہی بجھا دیکھا، بیوی سے کہنے لگا بلب خراب ہو گیا تو اللہ کی بندی مجھے بتاتی، میں بلب لے آتا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی بلب خراب نہیں ہوا، آج اس کے دل کی دنیا کا اندھیرا ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہ جا کے اس سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر، باپ اولاد اللہ کی قسم بہت پیاری ہوتی ہے، اور میرے چاند و میرے پیاروں کبھی دھوکے میں نہ رہنا، ہمارے ابا نے ہمارا خیال نہیں کیا، اللہ کی قسم اللہ کے بعد جتنا خیال ماں باپ کرتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اتنا خیال نہیں کرتی۔ یہ چٹے بال تیرے ابا کے کیوں ہو گئے؟ تیری ماں کی ہڈیاں کیوں نکل گئی؟ تو ایک رات ایک کپ کو یوں کر کے پکڑ کے کھڑا ہو، تیرے سے کپ کا وزن برداشت نہیں ہوتا کہ 9 مہینے تجھے کوک میں ڈال کے کھڑی رہتی تھی، لیٹی رہتی تھی، آج کہتا میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، آج کہتا میرے ابا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ بارشوں کے موسم میں ریڑی کو دھکا دینا، وہ اتنے گارے میں گوبروں کے اندر چل چل کے صبح سبزی منڈی جانا، آج کہتا ابا نے کچھ نہیں کیا۔ واقعی تیرے لیے کچھ نہیں کیا، ہاں تیرے لیے کچھ کرتا، جب میونسپل کمیٹی میں جا کر تیرے نام کی جگہ حرام زیادہ لکھوا دیتا کہ بڑا ہو کے ایسے کام کرے گا جو باپ کی عزت کا مکالہ کرے گا۔ اے ویرو، اے نواجو جوانو، آج بھائی تمہارا بڑھ کے تمہیں بھائیوں والی بات کہہ کے جا رہا ہوں، کبھی اپنے ابا کے سامنے یوں نہ کیا کرو، کبھی فقوں کو جھٹکا نہ دیا کرو، کبھی یوں مچھوں کا نہ مروڑا کرو، حتیٰ کہ میں بھی اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم جب تو یوں کر کے ہوکا مار کے بولتا ہے، تیرے باپ کا خون رگوں میں دوڑتا اسی وقت رک جاتا ہے۔ اگر اس خون کے رکنے کی وجہ سے وہ بستر پر آ کے لیٹ گیا، خدا تجھے دنیا میں اتنا ذلیل کرے گا تو اللہ کی قسم وہ دکھانے کے قابل بھی کوئی نہیں رہے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تیرے سے سوال کرتے ہیں اللہ نے اگر پیسہ دیا تو کہاں خرچ کرے؟ فرمایا محبوبہ مسجدیں بنانے والے بڑے ہیں، مدرسے بنانے والے بڑے ہیں، رفاع عامہ کے کام کرنے والے بڑے ہیں، اسے کہتے تیرے اماں ابا تیرے گھر میں، جی فرمایا جا اپنا پیسہ اپنے ماں باپ پر لگا دے، سونے سونے کپڑے پہنا، سونا سونا کھانا کھلا، ہر سال انہیں عمرہ کرا، ہر سال انہیں حج کرا، گاڑی انہیں لے کے دے، گاڑی میں موٹر سائیکل پر جہاں جا انہیں ساتھ لے کے جا۔ آج میرے عزیزو اللہ کی عزت کی قسم ہے، تیرا ابا شوگر کا مریض ہے، میرا ابا دل کا مریض ہے، بڑے بڑے لاہور کارڈیو کے ڈاکٹر کی گولیوں سے وہ شفا نہیں دے سکتی جتنا اولاد کا میٹھا بول اسے شفا دے دیتا ہے۔ روزانہ جایا کرو اپنے ماں باپ کے حجرے میں، اپنے اماں ابا کے پاس بیٹھ جایا کرو اور ابا جان سے ادب کے ساتھ یاروں والی باتیں کیا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم تمہارا باپ اگر تمہارے دل کے بہلاوے میں آ گیا تو بڑے بڑے ماں باپ سے اسپتال چھوٹ جاوے گا، لیکن کرے کیا؟ آج میرے عزیزو جب پوتے کے ساتھ بیٹے کو ہنستا دیکھتا ہے تو زیادتی ظلم کی وجہ سے نہیں، باپ کے کلیجے پہ چھرا چل جاتا ہے۔ کہ بیٹے بچوں کے ساتھ ہنس کے دیکھنے والے کبھی پورے ہفتے میں میرا حال بھی پوچھ لیتا، تجھے اللہ اکبر بچے کی پوٹیاں پیپر تو یاد ہے، باپ ساری رات کھانسی میں کھانستا رہتا ہے، تجھے پتہ نہیں چلا، تجھے آواز نہیں آئی، گلی میں کتا بھونک جائے تجھے پتہ لگتا ہے، تیرا باپ ساری رات بستر پہ تڑپا رہا، 8 دن گزر گئے، تو نے ایک مرتبہ نہیں پوچھا۔ یہ جنازے والی چرپائی اٹھی، باپ اٹھا، ماں کا جنازہ اٹھا، تو تو نے مجھے دھاڑے مار مار کے ابو ابو ماما ٹھڑیاں چاوا کہہ کے سنایا۔ پتہ ہے مرنے والا بھی تجھے دیکھ کے کہہ رہے پترا ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تیری مرضی ہے آ جانا۔ آئے گا یوں کر کے 2 بول بول کے ہاتھ اٹھائے گا، ہمارا بھی کچھ بن جائے گا۔
ورنہ تو اپنے گھر راضی میں اپنے گھر راضی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس طرح تو نے مجھے ستا کے بھیجا، اللہ کی قسم تو بھی اولاد کا سکھ نہیں پائے گا. اولڈ ہوم کے اندر ایک باپ کو اس کی 4 پتہ نہیں 5 بیٹے جمع کرا کے آ گئے. ایک باپ 4 بچوں کو تو پیٹ بھراتا ہے، لیکن 4 بچے ایک باپ کو پیٹ نہیں بھر سکتے. اولڈ ہوم میں جمع کرا کے آ گئے. ابا پر آخری وقت نزا کا آ گیا، 4-5 سال سے باپ کی باقی رہ گئی. اولڈ ہوم کے وارثوں نے پوچھا، وہ جب بڈھے بڈھی کو جمع کرا کے آتے ہیں، وہاں کے وارثوں نے پوچھا بابا جی آخری خواہش کیا؟ کہ ایک مرتبہ مجھے میرے بچے سے بلا دو جو مجھے یہاں لاواری چھوڑ کے گیا تھا. فون کیا ہے ظالمو، نکمو اب تو آ جاؤ، ابا تمہارا مر رہا ہے. بیٹا دوڑتا دوڑتا آیا، باپ کی باہوں میں باہیں ڈال کر ابا کے سینے پر سر رکھ کے وہ کہنے لگا ابا بتا آخری خواہش کیا ہے؟ کہ بیٹا اللہ کی آخری خواہش میں تیرے سے گھر نہیں مانگتا، میں انہیں کہتا مجھے بڈھے کو اٹھا کے گھر لے جا، میرے کھٹڑے کو اٹھا کے گھر لے جا، یہیں سے مجھے قبرستان میں کوئی زکوٰۃ کا کفن دے دے فی سبیل اللہ، وہ پہنا کے مجھے قبرستان ٹور دیو. لیکن بیٹے جب سے میں آیا میں ترس رہا ہوں، یہاں پنکھا کوئی نہیں لگا. اے میرے بچے اس کمرے کے اندر جب میں نے زندگی کے 11 سال گزار دیے، اے میرا بچہ پنکھا لگا دے. بیٹا دھاڑے مار کے رو لگا کہ ابا اب پچھتاوے کیا ہو، چڑیے چگی کھیت، ابا جب تمام لئی صاف ہو گیا اب تجھ قبرستان جا رہا ہے، کہ پنکھا کیا کرے گا؟ کہ بیٹا پنکھا اپنے لیے لگوا رہا، پنکھا تیرے لیے لگوا رہا ہوں. اللہ اکبر. مجھے پتا ہے بچپن میں تیرے پر کپڑے کا رومال لے لے کے جھونکا مارتا تھا، بجلی چلی جاتی تھی ہاتھ کا پنکھا لے کے میں تجھے جھولا کرتا تھا. میں تو گرمی میں وقت کاٹ چکا، میرے بچے تو نہیں کاٹے گا. دنیا مقافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج تو مجھے یہاں پھینک کے گیا، میں نے تو بغیر پنکھے کے گزارا کر لیا. اب جب تیری اولاد تجھے پھینک کے جائے گی، مجھے پتا ہے میرا بچہ تیرا پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ایسی کمرے میں لگانے والوں کبھی باپ کے کمرے کو بھی ٹھنڈی ہوا دے دو. اللہ اکبر. نہیں یقین آتا گھر میں چلے جاؤ، تیرے آگے کولر کا منہ کر دے گا، اپنا پنکھا بند کر دے گا، کہتا ہے میرا گزارا ہوتا ہے. بجلی کا بل کس کے لیے؟ تیرے لیے، اس کے لیے تیرے لیے. بس میرے ساتھ، بس میں آپ حضرات سے کیا کروں، آپ بھی تھکے رہے میں بھی، اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے. بس احساس کرنا سیکھ لے، احساس کرنا سیکھ لے. کوئی پیچھے نہیں روتا میرے بھائی. میرا ابا مرا مجھے یاد کوئی نہیں، اماں مری یاد کوئی نہیں. اب تو یہ یاد ہے فلانی جگہ تقریر کرنی، فلانی جگہ تقریر. کبھی ماں باپ آ گئے یاد، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میں آ جاتے ہیں. ورنہ اچھے دنوں کے اندر تو ہم بھی یاد نہیں کرتے. دینداروں کا یہ حال ہے تو دنیا داروں کا اللہ حافظ. کیا کروں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. کر جائے ساتھ سے کچھ. اتنی زمین یہ بچوں کے نام چھوڑ کے جا رہا ہے، لڑ لڑ کے مر جائیں گے. 4 مرلے دے دے خدا کے گھر کو. سگا بھائی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنی زمین میں سے 5 مرلے دے جا. تیرا بھائی اس مکان میں ٹھنڈی سانسیں لے کے سوئے گا، اللہ قبر کے اندر ٹھنڈی سانسیں نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے پاس پیسہ، میرے پاس اولاد نہیں، میں کیا کروں؟ رفاع عامہ کے کام کروں، کوئی سبیل لگواؤں، کوئی کولر لگواؤں. فرمایا تیرا بھائی ہے کجی، تیری بہن ہے کجی، ان کے بچے ہیں کجی، کہ اپنے پیسے سنے پڑھا دے، پڑھ وہ گیا، خدا تجھے اس کا بدلہ قبر میں عطا فرمائے گا. لیکن کون کرے؟ میرے بھائی کا بچہ میرے بچے سے آگے نکل جائے کیسے؟ میری بیوہ بہن کا بچہ LLB کر جائے، ڈاکٹر بن جائے کیسے؟ میں مر نہ جاؤں. خدا کے واسطے درگزر کا معاملہ سیکھو. اس دل کو گندگی کے پہاڑ نہ بنا دینا، ورنہ قبر کے اندر اللہ اکبر فرشتے سے گرز مار مار کے توڑیں گے. صاف صاف دل لے کے جائیں. درگزر والا معاملہ کرنا، معافی والا معاملہ کرنا. اللہ نئی سختیاں چنگی ہوندی یار، نئی سختیاں چنگی ہوندی. لوگ صلح کے لیے تیار کرتے ہیں، کہا جی ہاں صلح کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس کے دروازے پہ کوئی نہیں جاؤں گا، وہی میرے دروازے پر آوے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، جو کچرے ڈالنے والی کبھی ان کے دروازے پر، جو گالیاں دینے والے کبھی ان کے دروازے پر، کبھی اس عورت کی گٹھڑی اٹھا کے جا رہا ہے جو کتنے میل تک حضور علیہ السلام سے گٹھڑی بھی اٹھواتی ہے اور گالیاں بھی دیتی ہے. اللہ اکبر. ایک جوان گبرو سامنے آ کے بیٹھ گیا، فتح مکہ کا موقع، منہ پر کپڑا باندھ رکھا، صرف آنکھیں ظاہر ہے، اچھے بھلوں سے پہچانا نہیں جا رہے کون ہے. مکے کا سردار بڑی موج میں اور روب سے رحمت عالم سے آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سنا تو آج بڑی بڑی دشمنیاں معاف کر رہا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہ مجھے معاف کرے گا؟ رحمت والے نبی نے فرمایا تیرا جرم کیا؟ کہ بتانے سے پہلے معاف کر دے. اب میں چہرہ دکھا کر نہیں دکھاؤں گا، اگر دکھا دیا پھر تو تجھے معاف ہی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. سلام اس پر کہ اسرار محبت. سبحان اللہ. کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. منہ پر گنڈا سا لپیٹا کہ وہاں جا تجھے معاف کر دیا. یوں کر کے گنڈا سا اٹھایا، حضور کی آنکھیں پھولی کی پھولی رہ گئی. ٹپ ٹپ شبنم کے قطرے آنکھوں سے برسنے لگے، داڑھی کو تر کر کے سینے پہ گرنے لگے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. تلوار. فرمایا میں نے عمل دے دیا، تلواریں نیچے رکھو. کملی والے لگتے سے طائف کی گلیوں میں پتھر مارے تھے. نہیں بدر کے میدان میں دشمنوں کی طرف سے آیا. فرمایا نہیں. کہ کون ہے جس کو دیکھ کر حضور کی آنکھیں رنگ برنگی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی. بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. تیری میری دھی رانی شام کو گلی میں پھرے، عزت دار کہتا ہے چل بابا گھر جا. شام کو نہیں نکلا کرتے. وہی ہاتھ پکڑ کے کہتا کس کی ہے؟ اسے گھر لے کے جاؤ. تجھے اندھا ہے، تجھے نہیں پتا اس کیسے حالات ہیں. جا دی کو گھر لے کے جا. شام کو دی تو کیا لڑکوں کو باہر نہیں نکالا کرتے. اللہ اکبر. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا داستان تو سنو. روزہ دار رہے ہیں، بول کم رہے ہیں. روتے روتے فرمایا جب میری بچی میری جدائی میں بےتاب ہو گئی، وہ مکے میں مدینے میں، جب میری بچی مدینے ہجرت کر کے آئی تے دوڑتا ہوا آیا، اس نے نیزے کی نوک سواری پر مار کر میری بچی کو نیچے گرا دیا تھا. میری بچی کا حمل ضائع ہو گیا. اسی زخم کی وجہ سے زینب مجھے چھوڑ کے چلی گئی. آج میں نے اس کو دیکھا، میں محمد کو میری زینب یاد آ گئی. یہ کون زینب ہے؟ اللہ. پھلروان والو، ملکوال والو، میرے والو، سالمین والو، بیانی والو. ہر باپ کے ہاتھ میں پیسے، ہر باپ کے ہاتھ میں یوں کپڑوں کے تھیلے. حجی کیا بات ہے، شاپنگ کر کے کہا دھی بیانی ہے، میرے دل رکھ دیے. یہ جوڑے لے کے آیا. میں گئی اتنی 1 لاکھ کے 4 جوڑے آئے. اللہ اکبر. تو شادی کے جوڑا لاتا ہے، تو باپ ہے. اس باپ کو میں کیوں نہ کھڑے ہو کر سلام کروں جو اپنی بیٹی کے دروازے پر آیا کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. دروازے کی کلڈی بجائی کا کون کا تیرا باپ فاطمہ، تیرا ابا محمد فاطمہ آیا. کہ ابا خدا کے واسطے اکیلے تو اندر آ جاؤ، ورنہ کوئی ساتھ اور ہے تو پہلے نبوت والی کملی چادر اندر پھینک دے. حضور نے فرمایا بیٹی کیوں؟ کہ ابا کیا کروں، آج تیری بیٹی کے تن پہ اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکوں. کھاٹ پر میرا نبی جب جا کر بیٹھے تو اماں چگیر میں پلیٹ میں آدھی روٹی رکھ کے لے آئی. حضور روٹی بعد میں دیکھتے پہلے رو رہے. فرمایا بیٹی تجھے کہاں سے ملی؟ کہ ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، ادھی میں نے کھا لی. برکی توڑتے لقمہ منہ میں لیتے لیتے میرا ابا تو مجھے یاد آ گیا، میں نے روٹی چھوڑ دی. میں نے کہا پتہ نہیں میرا باپ میرے سے زیادہ بھوکا ہوگا. ایک ہاتھ بچی کے سر پر اور دوسرا ہاتھ چگیر کی طرف رکھ کے فرمایا بیٹی خدا تیرا بھلا کرے، تو نے 3 دن بعد روٹی کھائی، تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے. اللہ اکبر. حلال کھا گئے، حرام کھا گئے، اور پھر بھی کہتے ہو سرکار کا برے چاوڑ گیا کر کے چھڑ دیتے میرا. حضور ابے کوزے کوثر پلائیں گے. قدم قدم پر حضور علیہ السلام سے دشمنی بول لے کر پھر بھی امید رکھتے حضور کے حوضے کوثر پہ کھڑا کریں گے. ایک بیٹی جس کے گھر کے اندر تل پہ کپڑا کوئی نہیں، اور دوسری بیٹی زینب بچی پہ پڑی ہوئی انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی. آ کے چادر منہ سے ہٹائی، 2 آنسو نکالے. مدینے کی بیویوں سے فرمایا اسے غسل دو، جب کفن پہنانے کی باری آئے تو مجھے بتانا، میں کفن لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. اس دکھڑے باپ کے کیا کہنے. کٹن راتا مسلے تے کلاتے پیر سج جاون، خدا کے نہ جا گتنا عبادت اہ جئی ہوئے. دن کو لوگوں کے دروازوں پر منتیں کر رہا ہے، رات خدا کی منتیں کر رہا ہے. کیا کیا ظلم و ستم ہمارے نبی کے ساتھ مکے کے کافروں نے نہیں کیے، لیکن سارے تو بھلا دیے. سارے
جب سیدہ زینب کو غسل دیا جا رہا تھا بار بار دروازے پر آ کے دے دیا غسل، پردے میں نہیں جنہیں بھی دیا جا رہا ہے، جب غسل دے دیا اور میں ٹھہرو، جلدی سے اپنے حجرے مبارک کی طرف گئے اور ایک اپنی تہمت کو لپیٹ کر جلدی جلدی دوڑے آئے، بغل میں لے ہوئے اور یوں کر کے لا کے تہمت دے دی اور میں اس میں میری بیٹی کو غسل دے دو۔ جب غسل دے کے کفن پہنا دیا گیا، پھر آخری دفعہ چہرہ دیکھنے کے لیے آئے، فرمایا بیٹی تیرا باپ تجھے جہیز تو نہ دے سکا، لیکن میں تجھے کفن ایسا دے کے جا رہا ہوں، پوری جنت اللہ اکبر اس کی نعمتیں اس کفن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مدینے والی عورتوں کی دھاڑ نکل گئی کہ کملی والے بتا تو صحیح کون سا کفن ہے، کہ کسی کا کفن ابا لائے گا، کسی کا بھائی لائے گا، کسی کا لٹھا کا کفن ہوگا، کسی کا کاٹن ہوگا۔ محمد اپنی لگی میں اپنی بیٹی کو کفن دے رہا ہے، اے میری بچی میرے جلدی سے کندھے والی چادر تار کے لپیٹ لی، اور جو چادر میرے جسم سے لگی تھی وہ میں نے اتار کے تجھے کفن دے دیا۔ کوئی زمزم کا چھیٹا لے کے جائے گا، کوئی غلاف کعبہ لے کے جائے گا۔
صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اللہ کو پہچان لیا تو گلی کے کتے کو بھی ہمارے پر بھونکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فی السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض، ہر چیز پر تو قبضہ، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ۔ اگر میرے بھائی خدا کی گرفت سے باہر نکل سکتے ہیں تو اپنی برمانی کر، اگر مر کر بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں آ سکتے تو کردار میں خوف خدا ہو جائے، مزاج میں عشق مصطفیٰ ہو جائے۔ بس یہی آج کا پیغام تھا۔ خدا بھلا کرے وقاص کو، خدا بھلا کرے نساق اللہ، اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان تمام حضرات کا بھائی تاریخ کا، اللہ انہیں جزائر خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر عمل برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلا کر ہمیں اللہ کے آگے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور دو آنسو آنکھ سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اللہ نے ہمیں یہاں موقع عطا فرمایا۔ اب کیا خیال ہے؟ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری والی زندگی کی طرف چلے۔ اگر ارادہ بڑھ گیا تو 3 مرتبہ زبان سے پچھلے گناہوں پہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہو یا اللہ میری توبہ، کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے عزیزو، آپ نے سر پر جو میرے ٹوپی پہن رکھی ہے اسے الٹا کر کے دیکھو تو میڈ ان بنگلہ دیش، تہمت پر لنگی پر فلانا لنگی ہاؤس، کپڑے کی پٹی پر فلانا بنگلہ دیش، فلانا عراق، فلانا اٹلی، فلانا پاکستان، جوتے کے تلوے پہ دیکھو میڈ ان چائنا، میڈ ان تھائی لینڈ۔ ہر چیز کی نسبت اس کے ملک کے ساتھ ہے۔ جب ملک کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو میرے عزیزو جس شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے اس چیز کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ یہ ٹوپی کی نسبت مدینے کے ساتھ، یہ پگڑی کی نسبت مدینے کے ساتھ، یہ داڑھی کی نسبت مدینے کے ساتھ، یہ کرتے کی نسبت مدینے کے ساتھ، یہ تہمت کی نسبت مدینے کے ساتھ۔ میرے عزیزو، اگر چیز پر ایک علاقے کا مونوگرام لگ جائے تو وہ میڈ ان چائنا ہو جاتا ہے۔ اپنے کردار کے اوپر میڈ ان مدینہ کا ٹائٹل لگوا لو، رب کعبہ کی قسم قبر بھی اچھی بن جائے گی، حشر بھی اچھا بن جائے گا اور دنیا کی زندگی اچھی بن جائے گی۔ یہ جو صورت آپ کے سامنے، نوجوانوں، یہ میرے باپ کا طریقہ نہیں۔ میں پچھلے دنوں سروزے میں پچھلے مہینے ظفروال میں شکرگڑھ کا اجتماع شروع ہے، میرے عزیزو اجتماع کی تیاری کے لیے ہم ظفروال میں گئے، وہاں مجھے پنجاب کالج میں لے گئے، بچیوں کے سامنے مجھے جا کے بٹھا دیا۔ یقین جانو میں نے وہاں ایک ہی بات کی کہ میری بیٹیوں، جب تمہارے سامنے کوئی رشتہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی داڑھی ٹوپی والا آتا ہے تو وہ کہتی یہ مجھے پسند کوئی نہیں، اے میری بیٹی بتا یہ مجھے باپ نے دی، یہ میری اماں نے دی، یہ تو سورا مجھے تحفہ مدینے سے ملا، مدینے والے نے دیا، یہ تحفہ تو مجھے صدیق عمر عثمان علی معاویہ کی غلامی سے ملا ہے۔ خدا کی قسم تو اس داڑھی پہ انگلی پہ انگلی نہیں اٹھا رہی تو بول کے محمد کے چہرے پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ ایسے بچیاں رونے لگی جیسے ماں کی میت پڑی ہو، بچیاں دھاڑ دھاڑ روتی ہیں۔ 2 بچیاں آخر میں دعا کے بعد اٹھ کے آئی اور کہہ لی سر آپ سے سوال پوچھ رہے، میں کہا پوچھ بیٹی۔ کہا مولوی صاحب یہ حقیقت ہے جو گھر میں گزر رہی ہے وہ پھر کیا ہے؟ جو باپ دیل پیش کر رہا ہے، جو اماں کردار، جو بہن بھائی پیش کر رہے ہیں، یہ کیا اور یہ کیا؟ اللہ اکبر، جاتی بھی اتنا کہہ کے گئی۔ مولانا آج آپ نے زینب اور فاطمہ کو سنایا، انشاءاللہ جنازہ تو اٹھ جائے گا لیکن آج کے بعد چہرے سے پردہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ او میرے ویرو، اپنے گھر جا کے اپنی بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو کہ تیرے بال کھلے، میرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے، تو چہرہ کھول کے باہر پھرے، تو سیلفیاں بناوے، مجھے نہیں پتا
جو آج میری بیٹی، میں اسے کجری کتی نہیں کہوں گا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، پتہ نہیں کون سے مولوی نے اس کے کان میں اذان دی ہوگی، پتہ نہیں اس کا باپ کون سا بد نصیب وہ مارا یہ اپنی بچی کی جوانی سے پہلے مر گیا۔ نا 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 نا، تم شادیاں کرو بیٹوں کی، تم شادیاں کرو بیٹیوں کی، اور کسی کی بیٹی کو ڈنگا نچاؤ، تیرے گھر رابعہ کیسے آئے گی؟ تیری بیٹی خدا کی قسم اللہ والی کیسے بنے گی؟ چھوڑ دو، یہ سارے فضول دھندے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھ پڑھ کر جمعہ دی والی رات درود شریف کا ذکر کرو، تاکہ اللہ تیری گود میں غلام فاطمہ دے دے، غلام زینب دے دے، اللہ تیری گود میں غلام حسن حسین دے دے۔ نہ میرے چاچ کسی کی بیٹی کو نہ نچانا، دنیا میں کافات عمل ہے، آج کسی کو نچائیں گے بہت اس وقت نہیں آئے گی جب تک مالک ہماری ہو کے ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتروا دے گا، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اپنی مونچھوں کے سائز کو کم کرو، داڑھی کے سائز کو بڑھاؤ۔ آج اگر کسی کے دل پر اثر ہوا اور جس کو اپنی آخرت کے سنورنے کا خیال ہوا تو آج میرے عزیزو غلام ملک غلام رانا بننا چھوڑ دو، بلکہ غلام مصطفیٰ بنو۔ اب میرے عزیزو فقیر تمہارے سے چندہ مانگنے آیا، بتاؤ بتاؤ اپنے چہرے کا چندہ کون دے گا؟ اللہ تو گواہ ہے، یا اللہ کنیکشن مدینے والے سے جوڑ دے اور کنیکشن اپنی رحمت والی چادر سے جوڑ دے۔ بتاؤ اب حضور کی غلامی کرنے کو کون تیار ہے؟ 5 وقت کی نماز اور چہرے پر سنت رسول کون سجائے گا؟ میرے ویر اگر میرا یہ دکھڑا میرا درد تجھے پسند ہے، کسی نوجوان کو تو اٹھ کے کھڑا ہو اور روز انور میں حضور کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے۔ آج اٹھ کے کہہ دے انشاءاللہ مولی صاحب یہ چہرہ آج سونا سونا انشاءاللہ اس پہ میں انشاءاللہ کل سے داڑھی سجاؤں گا، آج سے داڑھی سجاؤں گا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آج اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آج صدیق کا غلام بن جائے، آج عمر کا غلام بن جائے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ آج دیکھتے میرے نفس میں طاقت ہے کہ اللہ کی رحمت میں طاقت ہے، اللہ کی رحمت کا ہاتھ پکڑ کر سارا لے کے ذرا اٹھ کے تو دکھاؤ کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد حضور کی سنت پہ اسرا نہیں چلاؤں گا۔ اور کون کھڑا ہوتا ہے؟ جلدی بھائی، اللہ اکبر، اور جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، دیر نہ کرو، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے چلا جائے گا۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے، اٹھ کے کھڑے ہو کے، اللہ اسی سال حضور کی غلامی نصیب ہو، اسی سال حج عمرہ نصیب ہو۔ اٹھو، تم نے بیٹھنا کوئی نہیں، اللہ ان کو دیکھ کر اور کھڑا کر دے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بوڑھا کھڑا ہو جس کے چھوٹے چھوٹے بال ہو، 50 سال ہو گئے، داڑھی پر اس طرح ہنسنا نہیں، اللہ کو رو کے دکھانا ہے اللہ کو۔ اٹھو میرے بزرگوں، ذرا اٹھ جاؤ، زمین پر اللہ کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، چھوٹی چھوٹی داڑھی، بسم اللہ، اٹھ جاؤ، آج اللہ کا نام لے کر اسی سال مدینے ہو جاؤ، اسی سال بیت اللہ کا طواف کراؤ، یا اللہ پورے بچوں سمیت اسی سال ماشاءاللہ اسی سال اللہ حج عمرہ۔ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پہ رکھیں گے، اللہ صحیح بہت برکت عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ختم نبوت کے صدقے سے، ختم نبوت کے صدقے سے نبوت والا کام اللہ نے ہمیں دیا۔ اب نبی نہ کوئی بڑھ سکتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ذرا سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا تاج و تخت ختم نبوت۔ ہاتھ ذرا اوپر رکھو، یا اللہ سجا ہاتھ اس لیے کھڑا کیا، ہر کام میں سجی طرف سے شروع کرنا تیرے نبی کا طریقہ، تیرا حکم ہے۔ اللہ جنہوں نے آج سجا ہاتھ کھڑا کیا اور حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرایا، چوکیداری کا اعلان کیا، اللہ قیامت کے دن ان ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دینا، انہی ہاتھوں سے اللہ اپنے نبی کی رحمت والا لڑ نصیب فرما دینا، اپنے والی رحمت، اپنے رحمت والا ہاتھ۔ بیعت کرو اللہ سے، اے اللہ آج بیعت کرتے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، نہ تیرے حکموں کو چھوڑیں گے، نہ تیرے نبی کے طریقوں کو توڑیں گے، آج کے بعد حکم بھی پورا کریں گے، تیرے نبی کا طریقہ بھی پورا کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ بیٹھ، ختم نبوت کے صدقے سے نبوت والا کام، دعوت و تبلیغ والا کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ پہلے نبی آتے رہے، حضرت جی مولا محمد عمر صاحب پالن پوری کی خدمت میں ہم 1987-88 میں ہوا کرتے تھے، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نجی بھی اور عمومی مجلس میں فرمایا کرتے تھے، پہلے نبی آتے رہے، نبی کے ساتھ نبی کا کام، دین کا کام آیا، محنت آئی، دین کا کام کرنے والے پر، دین کے کام پر اللہ کی رحمت آئی، نبی دنیا سے چلے گئے، کام بھی چلا گیا، رحمت بھی چلی گئی، آخر میں نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بدر، آپ چلے گئے، لیکن ختم نبوت کا دروازہ، نبوت تو چلی گئی لیکن قیامت تک نبوت والا کام باقی رہا ہے۔
جو کرے گا نبوت والے کام کے صدقے سے اس پر بھی خدا کی رحمتیں برستی رہے گی. کریا آج جب میں صبح پیر محل سے چلا کشمیر کے اللہ کی قسم آنکھ بھی بالکل خراب تھی اور چلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے 10 ماہ پورے ہو گئے, 2 ماہ باقی رہ گئے. جو بچوں کو نہیں چھوڑتے قیامت کے وہ بھی کھڑے ہوں گے, جو ساری زندگی چھوڑتے ہیں قیامت کے وہ بھی کھڑے ہوں گے. کس نے کہا یہ دین وہ دین نہیں ہے کہ بچے بیوی چھوڑ دو, بلکہ ان میں رہ کے اللہ کو راضی کرو, کاروبار کر کے اللہ کو راضی کرو. لیکن کچھ وقت اپنے آپ کے لیے پورا مہینہ بچوں کے لیے 3 دن اپنے لیے بھی لگا لیا کرو کہ میں بھی تو جنت میں جاؤں, بچے دنیا کی کامیاب ہو جائے, بچے جنت میں بھی تو جاؤں. پہلی فرصت کے اندر اس کام کو سیکھنے کے لیے بتاؤ 4 ماہ کا کون ارادہ کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا. پکی نیت ہے. سال 7 ماہ جس کا وقت پورا ہو چکا, چلا قواعد پورے ہو گئے, بتاؤ ملکوں میں جماعت کون لے کے جائے گا؟ میں بھی تیار ہوں انشاءاللہ. اب آخری تشکیل جمعرات کس نے دیکھی؟ جمعرات کس نے دیکھی؟ آج میرے عزیزو ہفتہ کل اتوار پرسوں پیر, پتہ نہیں اتوار پیر کو ہماری قرآن خوانی ہوگی یا ہم کسی قرآن خوانی میں جائیں گے. تو فقیرہ آج آخری مرتبہ تیرے سے سوال کرتا ہوں, تیرے سے نہیں بلکہ آپ کو اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر آپ سے عرض کرتا ہوں, 1 رکعت جماعت صبح سے اللہ کے راستے میں دے دو. گھر بھی تو بیٹھنا ہے, ڈیرے میں تو بھی بیٹھنا ہے. صبح سے بتاؤ یہ جلسہ پورا سال تک چلتا رہے, اب دعا کے بعد ختم نہ ہو بلکہ قیامت کی صبح تک جلسہ ہوتا رہے. کہاں سے جماعت آئی؟ رات جلسہ تھا, فقیر نے رو کر دکھایا, اللہ کی بڑائی, نبی کی علیہ السلام کی شان بیان کی. ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوا یہ بڑائی کو پوری دنیا کے اندر عام کر دے. بتاؤ صبح سے نکلنے کا کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ اٹھ کے کھڑا ہو میرا ویر, دیکھو بھائی اس کا سہارا بنو. اور کون ساتھ جائے گا اللہ کے راستے میں؟ نیت کرو. 2 ہو گئے ماشاءاللہ, 2 ہو گئے, ابھی ماشاءاللہ 3 ہو گئے. پوری جماعت اللہ دے دے گے. اٹھو, ان کی رکاوٹ نہ بنو. خدا پاک کی قسم پتہ نہیں آج کے پیاسے کو اللہ سیراب کر دے تو نسلوں کا وارث بن جائے گا. اٹھو, کون جائے گا انشاءاللہ؟ نیت کرو اٹھنے کی. خدا اللہ کے حکم کو ٹھکراؤ مت. آگے آ جا, 4 ہو گئے ماشاءاللہ, تھوڑا سا آگے, 1 2 3 4, 2 3 5 ہو گئے ماشاءاللہ. صبح سے جماعت سے روزے کے اللہ کے راستے میں 6 ہو گئے ماشاءاللہ, 7 ہو گئے ماشاءاللہ, 3 رہ گئے میرے ویر, 3 رہ گئے. اللہ تلک عشرۃ کاملہ. قیامت کا دن اللہ کہے کہاں جو سن کے گھر کو چلے گئے, جو سن کے میرے راستے میں آ گئے, تم ادھر آ جاؤ, پتہ نہیں اللہ کس نام سے نوازے گے. اللہ ہمیں بھی معروم نہ فرمائے. 8 ہو گئے, 2 رہ گئے. اللہ جس طرح 8 کھڑے کر دیے اپنی رحمت کے سارے سے 2 بھی کھڑے کر دے. کیا پتا میرے کلمے کی دعوت دینے سے کسی کی آخرت بن جائے تو اللہ میرے لیے جنت والی. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 ماشاءاللہ. ہے کوئی 2 بھائی؟ بسم اللہ. ہاں جی, 2 ماشاءاللہ. اٹھ کے ارادہ تو کر لو, ان کو کوئی سنبھالے تو صحیح. قرآنوں میں سے اٹھ کے کھڑا ہو, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. جی بسم اللہ. ان کو چھوڑنے کے لیے 1 دن ہی دے دو اللہ کے راستے میں, دوسری مسجد میں چھوڑ کے آ جاؤ بھائی. بسم اللہ. بیٹھنا نہیں ہے, نیت کرو اللہ کا نام لے کے. ہاں جی ماشاءاللہ. 9 ہو گئے, 1 رہ گیا بھائی, اللہ کھڑا کر دے ماشاءاللہ. کڑی 9.25 ہو گئے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. 1 رہ گیا, 1 بھائی, 1 رہ گیا, 1 اٹھنا میرے بھائی. یا اللہ کھڑا کر دے, اپنی رحمتوں کی باہیں ڈال کے کھڑا کر دے. پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے میرے بھائی جو اللہ قبول فرمائے. اب یہ سارے میرے پیارے, وہ بابا جی کے پاس چلے جاؤ, وہاں وہ تو کرسی سے انہیں ہلا نہیں نہ سکتے. ادھر آ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ ان کے پاس. کوئی مسجد کے ذمہ دار ہے, ان کو سنبھال لے میرے بھائی. ان کا میرے بھائی بس آپ نے ایک کام کرنا, گھر جا کے آپ نے 1 جوڑا, 1 چادر, اس میں 200 روپے ڈال کے لپیٹ کے رکھ دینے, اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگ لینا کہ اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, باقی تو جان تیرا کام جانے. بس یہ کام. باقی بھائی مسجد کو آباد کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تعلیم کے حلقوں میں جڑیں گے انشاءاللہ, تعلیم کے حلقوں میں جڑیں گے انشاءاللہ. گھر بھی تعلیم کریں گے بھائی, اپنے گھر بھی فضائل اعمال پڑھیں گے. روزانہ کا مشورہ اس کو مضبوط پکڑو, یہاں بیٹھ کے مشورہ کرو پوری دنیا میں دین زندہ کیسے ہو جائے. آئی گئی جماعتوں کی نصرت, 27 دن گھر کے لیے, 3 دن اللہ کے راستے میں, اپنی مسجد کا دوسری مسجد کا گشت. میں بھی ان اعمال کے لیے تیار ہوں. عصر سے عشاء میں, مغرب سے عشاء مسجد کو وقت دینا آبادی کے لیے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرتے ہو انشاءاللہ. آپ خود بھی قرآن پڑھیں گے, بچوں کو بھی پڑھائیں گے, پوتا پوتی دوتے دوتی کو پڑھاویں گے. اور اللہ نے مجھے عمر دی, میں بھی علی نورانی کے دلے کے لیے باتا سا پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. کریں گے کوشش بھائی انشاءاللہ.
5 وقت کی نماز کوشش اللہ کے گھر میں پڑھو، ورنہ جہاں موقع مل جائے نماز نہیں چھوڑنی میرے بھائی۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ عشر پورا دو، زکوٰۃ ادا کرو، جو ہمارے قابو میں وہ تو کرے، باقی وہ جانے اس کا کام جانے، خود تو کر کے دی نقل اتارے، اللہ اصل میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، عزتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔